الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے معلوماتی پروگرام میں، اور ہمارے اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس ہمارے پروگرام سے میرا پیارا دین سے ہارون بھائی بچے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج بھی ہم نے آپ کو ایک پیاری سی درود پاک کی فضیلت بتائی. اب آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کا آغاز تو ہو چکا ہے، تو پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پارٹس آف باڈی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور آج ہم باڈی کے جس اہم پارٹ کے بارے میں سنیں گے وہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. زبان. کیا ہے؟ زبان، جسے انگلش میں ہم ٹنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹنگ. یعنی آج ہم زبان کے بارے میں سننے والے ہیں. ہماری باڈی کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے. اللہ پاک کی اس نعمت کی امپورٹنس تو وہی جانتا ہے جو بول نہیں سکتا. جو بول نہیں سکتا. کس کی امپورٹنس جانتا ہے؟ زبان کی امپورٹنس کون جانتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا. جو بول نہیں سکتا، یعنی جو گونگا جسے کہتے ہیں. ہمارے اس پورے جسم میں بس ایک زبان ہی ہے جس کا صحیح استعمال ہمیں عزت اور کامیابی دلا سکتا ہے، اور غلط استعمال ہمیں ذلت اور ناکامی کی طرف پہنچا سکتا ہے. جیسے اگر اس زبان سے ہم سچ بولیں، زبان سے اچھے کام کریں، اچھی باتیں بتائیں، کیا زبان سے اچھے کام کر سکتے ہیں؟ بتائیں زازان بھائی. قرآن پاک کی تلاوت کر دیں. قرآن پاک کی تلاوت اور قیام پڑھ سکتے ہیں. کلام پڑھ سکتے ہیں. نعت شریف، ماشاء اللہ. اور زازان بھائی پھر بتائیں گے؟ آپ بتائیں. قصیدہ بردہ شریف پڑھ سکتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ بھی بتائیں گے حنزلہ بھائی؟ حنزلہ. نماز پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح پڑھتے ہیں نماز. اور اس کے علاوہ بتائیں. مدینے کی نعت پڑھ سکتے ہیں. مدینے کی نعت بھی پڑھ سکتے ہیں. واہ. اور آگے ہم زبان سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زبان سے اللہ بھی کر سکتے ہیں. ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے اچھے کام کریں تو آپ کو ثواب کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر اس زبان سے آپ برے کام کریں، کیا برے کام؟ کون سے برے کام جو زبان سے کر سکتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں لوگ. گالی دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنا، اور کسی کا دل بھی دکھا سکتے ہیں. ہارون بھائی کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ سامنے والے کا دل دکھ جائے، یہ بھی ہم برے کام ہے لیکن یہ ہمیں نہیں کرنا. گانے گا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ زبان کے برے کام ہیں اور یہ ہمیں رسوائی اور ذلت کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ شور مچائیں گے تو آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی، ڈانٹ بھی آپ کو کھانی پڑے گی، آپ کی رسوائی ہو سکتی ہے. اور پھر گناہ اور اللہ پاک کی ناراضگی سب سے بڑا نقصان ہے. گناہ اور اللہ پاک کی ناراضگی سب سے بڑا نقصان ہے. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام باڈی پارٹ صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے. کون کہتے ہیں؟ زبان. تمام باڈی پارٹس. کون؟ باڈی پارٹس کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے. زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو اپنے منہ سے صرف اچھی بات نکالا کریں اور بری بات بالکل نہیں نکالا کریں. تو آج ہم نے کس باڈی پارٹ کے بارے میں سیکھا؟ زبان کے بارے میں. زبان کے بارے میں کوئی اچھا کام بتائیں جو ہم زبان سے کرتے ہوں. آپ بتائیں، مائک دیجیے. قرآن پڑھ سکتے ہیں.
قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سب ایک آپ بھی تو بتائیں کچھ. تلاوت قرآن پڑھ سکتے ہیں. تلاوت کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے اتنے اچھے اچھے کام بتائے آپ کو, آپ بتائیں گے, مائک دیجیے. نعت شریف پڑھ سکتے ہیں. نعت شریف پڑھ سکتے ہیں. قصیدہ ورد شریف. اور ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے, جو زبان سے ہم کر سکتے ہوں, بتائیں انزلہ بھائی. گالی نہیں دینی چاہیے. لبیک. گالی گالی نہیں دینی چاہیے. نہیں دینی چاہیے. اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. فیضان بھائی, کھانا چاہیے. ایک ایک کر کے سب بتائیں گے. ان کو مائک دیجیے. جی حسین بھائی نہیں بتا رہے. لبیک لبیک لبیک. کسی کی زبان زازان ہو تو بھائی. اس کو زبان سے چھیڑنا نہیں چاہیے. تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. اور ہارون بھائی کس سے پوچھیں؟ ان سے زبان بھائی. زازان بھائی. گانے نہیں گانا. گانے نہیں گانے ہیں. اور آپ بھی بتائیں. زبان سے آپ بھی تو کچھ بتائیں. لبیک. زبان سے برا کام نہیں کرنا چاہیے. برے کام نہیں کرنے چاہیے, بری بات نہیں کہنی چاہیے. اور ہارون بھائی, اور ایسے کون سے کام ہیں جو زبان سے نہیں کرنے چاہیے؟ لبیک. کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کو گالی نہ بکیں, ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو. بالکل. حمزہ بھائی اب ایک آخری بات بتا دیں. چلانا نہیں چاہیے. کیا؟ چلانا. چلانا نہیں چاہیے. چلانا نہیں چاہیے. جی چلانا بھی نہیں چاہیے, شور بھی مچانا نہیں چاہیے. تو ہارون بھائی میرا پیارا دین کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, میں ابو القاسم ہوں. میں ابو القاسم ہوں. میں ابو القاسم ہوں. پہلے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. کیا ہے کنیت؟ ابو القاسم. ابو القاسم ہے. ماشاءاللہ. حدیث پاک کیا ہے؟ انا ابو القاسم. انا ابو القاسم. اب اس کو یاد کرتے ہیں. انا ابو القاسم. انا ابو القاسم. انا انا ابو القاسم. ابو القاسم. انا ابو القاسم. ابو القاسم. انا انا ابو القاسم. ابو القاسم. کس کو یاد ہوئی؟ رضان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انا ابو القاسم. جی حنزلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انا ابو القاسم. ترجمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ابو القاسم ہوں. ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں ابو القاسم ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ابو القاسم ہوں. ابو القاسم ہوں. جی اور کون سنائے گا؟ حمزہ بھائی سے سنیں. حمزہ بھائی. حمزہ بھائی سنائیں. انا وہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا ابو القاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ابو القاسم ہوں. ماشاء میں اللہ. ابو القاسم ہوں. اور عرفان بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے. عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا ابو القاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں انا ابو القاسم ہوں. میں ابو القاسم ہوں. میں ابو القاسم ہوں. ترجمہ کیا ہے؟ میں ابو القاسم ہوں. میں ابو القاسم ہوں. اور زازان بھائی آپ نے سنا دی شاید, ہے نا؟ ترجمہ نے سنا. ترجمہ سنا دیں. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ابو القاسم ہوں. ماشاء اللہ. ہارون بھائی اچھا اب یہ اور کون یاد بتائے کرا گا دیں کہ کچھ پیارے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ کنیت کون بتائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابھی بتائی بھی تھی. زازان بھائی. ابو قاسم. ماشاء اللہ. انا ابو القاسم. ترجمہ میں ابو القاسم ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. ہارون بھائی اور تھوڑا سا یاد کرا دیں, کچھ بچوں کو یاد نہیں ہوئی حدیث پاک. بارہ یاد کر لیتے ہیں. انا ابو القاسم. ابو القاسم. انا ابو القاسم. ابو القاسم. انا
ابو القاسم ابو القاسم انا انا ابو القاسم ابو القاسم انا ابو القاسم ابو القاسم ترجمہ میں ابو القاسم ہوں. پیارے آقا صلی ابو اللہ القاسم ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو القاسم ہوں. کون سنائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا ابو القاسم ہوں. ہمارے ترجمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو القاسم ہوں. انہوں نے کہا انا ابو القاسم ہوں، جبکہ عربی میں جو حدیث پاک ہے وہ کہاں تک ہے؟ انا ابو القاسم. اور اردو میں کیا ہے؟ میں ابو القاسم ہوں. اور حمزہ بھائی پھر سے سنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو القاسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو القاسم ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا ابو القاسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابو القاسم ہوں. ماشاء اللہ. جو ناظرین نے تصویریں بھیجی ہیں اب ہم دیکھیں گے ان ناظرین نے کیا بھیجا ہے، کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے بنائی ہیں تصویریں. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اچھا حجاب الطاریہ مری سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب میرا پیارا دین ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور نام کیا ہے ان کا؟ ایمان فاطمہ. ماشاء اللہ. محمد مشتبہ شکیل. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من سمتا نجا. من سمتا نجا. ترجمہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بنت اختر الطاریہ صادق آباد. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک حدیث شریف. ماشاء اللہ. تحادو تحابو تحفہ دو محبت بڑھے گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. سید احمد رضا کچی والا. ماشاء اللہ. اس میں ماشاء اللہ تحادو کے بعد جو ہے الف آئے گا. تحادو واو کے بعد ایک الف آئے گا. الف آئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتی بالکلام اچھی بات کہو. مہوش اشرف الطاریہ سمندری سے. نیکسٹ. کل معروف صدقۃ ہر نیکی صدقہ ہے. بنت ریاض الطاریہ فرام توبہ جہلم. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقۃ ہر نیکی صدقہ ہے. کل معروف صدقۃ ہر نیکی صدقہ ہے. بنت محمد راشد الطاریہ ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ سے. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل بھی لکھا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت زبردست بنایا ہے. آپ بھی ایسے ہی بنائیں لیکن کوشش کریں تھوڑی حدیث بڑی لکھیں. حدیث بڑی لکھیں گے تو واضح طور پر نظر بھی آئے گی اور نام بھی اپنا واضح طور پر لکھیں. جی نیکسٹ. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرو. ترجمہ خوشخبری دو. پروگرام میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے اور ان کا نام ہے جویریہ انجم. شہر ہے اسلام آباد. اچھا نام ہے جویریہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقۃ ہر نیکی صدقہ ہے. نیکی صدقہ ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. لا تغضب غصہ نہ کرو. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ بہت زبردست بنا کے دیا انہوں نے. جی ہماری تصویریں مکمل ہو چکی ہیں ماشاء اللہ. بہت سے بچوں نے ہمیں بنا کے بھیجی، حدیث بھی لکھی، اپنے نام بھی لکھے. ایسے ہی بنا کے بھیجتے رہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کچھ کالز کی جانب. جی کالز پلے کریں. میرا نام عثمان عمر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو 12ویں کی نسبت سے 12 حدیث پاک سناؤں گا. لا تغضب غصہ نہ کرو. من صمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. الحیاء من الایمان حیا ایمان سے ہے. الطہور نصف الایمان پاکی نصف ایمان ہے. افشوا السلام سلام عام کرو. اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو. الصیام جنۃ روزہ ڈھال ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تحادو تحابو ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ اچھی بات صدقہ ہے. اچھا تحادو تحادو پڑھ دیا تھا انہوں نے. تحادو پڑھ دیا. جی ماشاء اللہ. لیکن 12 حدیث پاک سنائیے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد علی الطاریہ، میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں.
آج میں نعرہ لگاؤں گا. ہر جی ماشاء اللہ. صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوج نبی جنتی جنتی ان کے صدقے ہم بھی جنتی 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے نعرے لگائے. ایک ایک لفظ مطلب واضح طور پر انہوں نے کہا. الگ ہی انداز تھا. الگ ہی انداز تھا ماشاءاللہ. ہم کیسے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور انہوں نے کیسے لگایا بالکل ہر آرام آرام. صحابی نبی. انداز تھا بڑا ہی پیارا انداز تھا. ماشاءاللہ انداز تو بہت پیارا ہے. جی ماشاءاللہ بہت پیارا انداز تھا. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہ پر جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. پیارے ہارون بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اور اس طرح ان کا جواب درست ہے. ماشاء. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کا جواب ہے کہ 114 کے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. درست ہے ماشاءاللہ ان کا جواب. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد رضا قاری ہے. میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے نیال بھائی آج میں سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. یہاں پیارے بچوں قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں. ماشاءاللہ نیکسٹ کال. اچھا نیال بھائی میں ہوں نور بھائی. میں آپ کو نعت سناؤں گا. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی دور ہے. تیرا بھائی دور ہے آتا تیرا بھائی دور ہے. اللہم صلی علی سیدنا حمزہ بھائی آپ کے چھوٹے بھائی تھے نور محمد بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے کلام بھی پڑھا. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. میں دارالمدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو منی مستر سناؤں گا. جی سنائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں کال کی. ایسے ہی کال کرتے رہیں. جی نیکسٹ کال. میرے اچھے اچھے نہال بھائی اور اچھے اچھے ہارون بھائی کیسے ہیں آپ سب؟ یہ میں حسین منیر کراچی سے. آج میں آپ سب کو کچھ حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ البرکۃ مع اکابرکم احفظ لسانک اللہم لک الحمد البر حسن الخلق. مزید حدیث پاک بعد میں سناؤں گی. میرا پیارا دین زندہ باد. زندہ باد. مزید حدیث پاک بعد میں سناؤں. انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے آپ کے اور کالز کا. ایسے آپ منڈے کو یہ سنائیں گی باقی کی حدیث پاک. ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی اچھے انداز میں آپ سب نے کالز کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں
اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاء اللہ سیگمنٹ ہے کلام. کلام سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں غلام طہا بھائی، اور غلام طہا بھائی ایک بہت ہی پیاری سی نعت سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ غلام طہا بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا. ماشاء اللہ پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز میں آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے.
ماشاء پیارے اللہ. پیارے بچوں، مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا کلام اور ہم نے کلام بھی سنا. ہارون بھائی اگلی سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. جی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. جوش میں. سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. ہاں، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. اور آج بھی ہم ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سننے والے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک پیاری سنت اسمائل بھی ہے، یعنی مسکرانا. اسمائل یعنی مسکرانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں. تبسم یعنی مسکراہٹ. تبسم مسکراہٹ کیسے؟ مسکرا کے دکھائیں زادن بھائی. دہک اور کہکہا. دہک دوسری قسم ہے اور کہکہا تیسری قسم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام کے نزدیک اس طرح ہنسنا کہ تھوڑی آواز پیدا بھی ہو جائے، خود سنی جائے، دوسرا نہ سنے، تو یہ دہک ہے. کیا ہے دہک؟ دہک کیا ہوتا ہے؟ کہ زور سے ہاتھ لیں مگر اتنا ہنسے کہ خود اس طرح ہنسنا کہ تھوڑی آواز بھی پیدا ہو جائے لیکن وہ آواز خود کو ہی سنائی دے. اور کہا کیا ہوتا ہے؟ زور زور سے ہنسنا. زور زور سے ہنسنا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ سامنے والوں کو بھی آپ کے ہنسنے کی آواز چلی جائے. تو یہ کہا ہے. اور کہا نہیں لگانا چاہیے. کہا نہیں لگانا چاہیے. پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے القہقہۃ من الشیطان وتبسم من اللہ. ارون بھائی ایک دفعہ یہ حدیث پاک پڑھیں. القہقہۃ من الشیطان وتبسم من اللہ. یعنی کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے. حدیث پاک میں کیا ہے کہ شیطان کی طرف سے کیا ہے؟ کہا شیطان کی طرف سے، اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے. اور مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے. جی ماشاءاللہ. اب اس کے ساتھ ہی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. جھانکنا نہیں چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور کسی کا گیٹ کھلا ہوا ہے، یا ہم چھت پر ہیں اور برابر والا گھر نیچے کی جانب ہے، یا پھر ہم کسی کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اونچائی سے گھروں کے اندر کا منظر نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتوں میں ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. نگاہیں کہاں رکھنی چاہیے؟ نیچے. کسی اور کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے اور بلا ضرورت کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. بلکہ بعض بچے تو اتنے برے ہوتے ہیں کہ دروازوں کے سوراخوں سے گھروں میں جھانکتے ہیں، اور کبھی تو گیٹ نوک کرنے کے بعد گیٹ کھلنے میں دیر لگے تو بھی اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کے گھر پہ گئے، اب گیٹ نوک کیا، اب وہ گیٹ کھولنے میں دیر ہو گئی تو ہم نیچے سے جھانک رہے ہیں کہ کوئی آیا نہیں آیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں یہ سب باتیں بری ہیں. ہمیں گھروں میں جھانکنے سے بچنا چاہیے، اور ہمارا پیارا دین بھی ہمیں گھروں میں جھانکنے سے منع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گھروں میں اجازت طلب کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اجازت لینے اور سلام کرنے سے پہلے گھر میں جھانکا اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، اور بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اللہ اکبر. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو ہمیں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تو ہمیں کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے. کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو ہمیں کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے. اچھا کیا سیکھا اس سے ہم نے؟ ایک کر کے حمزہ بھائی کیا سیکھا آج؟ لبیک. کیا سیکھا حمزہ بھائی بتائیں گے؟ کسی کے گھر میں آرام سے ایک کر کے. پہلے حمزہ بھائی. کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. زازان بھائی. اگر آپ نے دروازہ نوک کیا، اگر کوئی دیر سے آ رہا ہے تو ہمیں
घर के अंदर झांकते नहीं चाहिए सुराख। ये देखते हैं हारून भाई कि कोई आ रहा है गेट खोलने या नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। फिर जोर जोर से नॉक करेंगे। जी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हंजला भाई। हम कभी गाड़ी में जा रहे हो, किसी का दरवाज़ा खोला तो हमें नज़रें नीचे रखनी चाहिए। किसी के गाड़ी वगैरह में भी ना जाके, कोई बैठा हुआ हो, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कोई गाड़ी खड़ी हुई है, अब कोई बैठा हुआ है तो आप उसमें ना झांकें, ये भी सही तरीका नहीं है। जी निहाल भाई, अब हम अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा? प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन और हारून भाई, हमारा अगला सेगमेंट, हमारा आखिरी सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी तो किस मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री है। इंशाल्लाह निहाल भाई हमें इसके हवाले से बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपने प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। जी कॉल जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको मदीने में उसका सुनाऊंगा। जी सुनाए। मुझे अपनी होता सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशा अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, ऐसे ही कॉल करते रहिए। जी नेक्स्ट कॉल। माशाल्लाह, आज मेरा प्यारा दीन की 84 एपिसोड कंप्लीट हो गई हैं। हम अहादीस की डायरी बना रहे हैं। माशाल्लाह। हमने 83 एपिसोड तक हदीसें लिख ली हैं। माशाल्लाह, क्या आज बात मैं आपको आखिरी 2 एपिसोड की हदीसें सुनाऊंगा। अलबिर्रु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुकी। तर्जुमा, नेकी हुस्ने अखलाक का नाम है। माशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल मारूफिन सदक़तुन। तर्जुमा, हर नेकी सदका है। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। जज़ाकुल्लाहु खैरा। आमीन। अच्छा, आपने एक गलती करी, आपने बोला कुल मारूफिन, ये दुरुस्त ये है कि कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन। जी कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेकी सदका है। माशाअल्लाह, ऐसे कॉल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। उबैद फरीद बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज मदनी मसला सुनाऊंगा। जी सुनाइए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी निहाल भाई। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आज हम अपने इस सेगमेंट यानी इस्लामिक हिस्ट्री में अल्लाह पाक के एक बहुत ही प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुनने वाले हैं, और वो नबी हैं हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? तीसरे खलीफा। खलीफा क्या होता है? खलीफा का मतलब वाइस, यानी एक मेन शख्स होता है, जब वो ना हो तो उसके सारे काम वगैरह देखें और उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाले, वो उसका नाइब कहलाता है और उसका खलीफा कहलाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 2 नबी अलैहिस्सलाम और तशरीफ़ लाए जो बनी इसराइल को गाइड करते थे। आप अलैहिस्सलाम ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने 70 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अपनी किफ़ालत में लेकर कत्ल होने से बचा लिया था। अपनी किफ़ालत में यानी अपनी ज़िम्मेदारी में लिया और उनको कत्ल होने से बचा लिया था। आइए अब हम आपको हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का एक ज़बरदस्त वाक़या भी सुनाते हैं। वाक़या ये है कि बनी इसराइल की एक जमात हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। शहर में एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से सब डरने लगे। क्या होने लगा? बीमारी। शहर में एक बीमारी फैल गई और सब उस बीमारी से डरते थे, डरने लगे। और इस बीमारी की वजह से सबको लगा कि शहर में रहे तो हम भी इस बीमारी से मर जाएंगे। इस बीमारी से क्या होगा? मर जाएंगे। हम सारे मर जाएंगे, जितने भी शहर में बचेंगे वो सारे इस बीमारी से मर जाएंगे। ये ऐसा उनको लगा। अब आगे क्या होता है? उनको ऐसा लगा कि हम इस बीमारी से मर जाएंगे और वो लोग शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह पाक को इनका ये अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह पाक ने अजाब का एक फ़रिश्ता उस जंगल में भेज दिया। इस फरिश्ते ने एक पहाड़ की साइड में खड़े होकर एक चीख मारी और बहुत ज़ोर से कहा, मूतू, यानी तुम सब मर जाओ। इस खतरनाक चीख की आवाज़ को सुनकर सब के सब अचानक मर गए। मूतू जब उनको आवाज़ आई तो सब के सब अचानक मर गए और उन सब की तादाद 70,000 थी। कितनी थी? 70,000 लोग वो सब अचानक मर गए। फिर क्या हुआ ये इंशाल्लाह हम कब सुनेंगे?
इंशाल्लाह कल अगले एपिसोड में मंडे को सुनेंगे। ये तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम मेरे प्यारे दीन का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल।